فرض کیجیے کہ آپ کو ایک اندھیری، تاریک اور سرد خزاں آلود رات میں اکیلے تنہا ننگے پاؤں سڑک پہ بھاگنا پڑے، کچھ ایسے انجان راستوں کی طرف جن کی منزل کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ایسی ہی سرد خزاں رات کی کہانی دو بہنوں سے جڑی ہوئی ہے۔ 3 اکتوبر 1941، وہ رات جب دو بہنیں تاریکی میں چل پڑیں۔ ایک سرد خزاں کی رات دیہاتی مغربی ورجینیا میں دو چھوٹی سی بہنیں ایک دوسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلیں۔ پہلے 9 سالہ بیٹی ہینڈرسن نے جان نکالی، پھر 12 سالہ میری نے گانٹھوں سے بندھے چادروں کی بنی رسی سے بندھا ایک چھوٹا کپڑے کا بیگ نیچے اتارا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھیں کہ کہاں جا رہی ہیں، بس اتنا جانتی تھیں کہ انہیں جانا ہے۔ کہیں شمال میں ان کے والد جان اینڈرسن بلیک سٹون نامی کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے، اور وہ ایک رات بھی وہاں نہیں رہ سکتی تھیں جہاں وہ تھیں۔ 3 ہفتے پہلے 12 ستمبر 1941 کو ان کی ماں لوئس ہینڈرسن نمونیا سے چل بسی تھی۔ ان کے والد جان کان میں دور تھے۔ ماں کے بھائی کارل نے لڑکیوں کو ہسپتال سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے ان سے کہا کہ ان کے والد تک پہنچنا ناممکن ہے۔ پھر اس نے کچھ اور بھی بتایا جو اس سے بھی برا تھا۔ تمہارا باپ تمہیں نہیں چاہتا۔ اور یہ سچ نہیں تھا، لیکن وہ بچے تھے جن کی ماں ابھی ابھی فوت ہوئی تھی، اور خوفزدہ بچے وہی مان لیتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ انکل کارل ایک ظالم انسان تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ انہیں بہت مارتا، رونے پہ سزا دیتا۔ جب وہ کام پر جاتا تو گھنٹوں انہیں الماری میں بند کر دیتا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ باتھ روم، بس اندھیرا۔ اور اس نے انہیں کبھی کسی کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر ایک جیل بن گیا۔ 3 ہفتے بعد میری نے زور سے وہ کہہ دیا جو دونوں بہنیں سوچ رہی تھیں۔ پاپا کو نہیں پتا کہ اماں فوت ہو گئی ہیں۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ ہمیں لینے آتے۔ آخر اس نے ایک نقشہ ڈھونڈا۔ ایک نام نمایاں تھا اس نقشے میں، بلیک سٹون مائن۔ 45 میل کا فاصلہ پہاڑیوں اور پہاڑوں کے پار۔ 45 میل گویا چاند جتنا دور تھا۔ پھر بھی انہوں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات کارل کے سونے کے بعد انہوں نے چادریں باندھ کر کھڑکی سے نیچے اترنا شروع کیا۔ کارل نے ان کے جوتے ان سے چھین لیے تھے، یہ کہہ کر کہ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تو انہیں جوتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ وہ ننگے پاؤں جنگل میں بھاگنے لگیں، اندھیرے میں سے، سردی میں سے۔ وہ ساری رات چلتی رہیں اور پورا اگلا دن اور اس کے بعد والی رات بھی۔ پتھروں نے ان کے پاؤں کاٹ دیے، ٹہنیوں نے ان کی کھال چھیل دی، ان کے تلوے پھپھولے اور خون آلود ہو گئے۔ جب گاڑیاں گزرتی تو وہ چھپ جاتی، ڈرتی ہوئیں کہ کہیں ان کا پیچھا نہ کیا جا رہا ہو۔ وہ ندیوں سے پانی پیتی، جنگلی بیر کھاتی، تب ہی سوتی جب ان سے جاگا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب بیٹی درد اور تھکن سے چور ہو کر گر پڑی تو میری نے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور میلون تک اٹھا کر چلتی رہی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا بیگ، بدلنے کے کپڑے اور اپنی ماں کی ایک تصویر۔ یہ یاد دہانی کہ وہ آخر کیوں چل رہی ہیں۔ 5 اکتوبر 1941 کو 2 دن بعد بہنیں آخرکار بلیک سٹون مائن پہنچ گئیں۔ کانوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کوئلے کی دھول میں لتھڑے مرد سایوں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مزدور کو روکا۔
کیا آپ جان ہینڈرسن نامی ایک شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے کان کن کی طرف اشارہ کیا جو کان سے باہر نکل رہا تھا، چہرہ دھول سے کالا، کندھے دن بھر کے کام سے بوجھل۔ میری نے انتظار نہیں کیا، وہ دوڑی، پاپا پاپا، یہ اماں فوت ہو گئی ہیں، انکل کارل ہمیں بہت مارتا ہے، ہم آپ کو ڈھونڈنے یہاں چل کر آئی ہیں۔ جان ہینڈرسن گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ انہیں اپنی بیوی کی بیماری کا پتہ نہیں تھا، انہیں ان کی موت کا بھی پتہ نہیں تھا، انہیں اپنی بیٹیوں کے اٹھائے جانے کا پتہ نہیں تھا۔ 6 ہفتوں سے وہ گھر پیسے بھیج رہے تھے، وہ پیسہ جو سیدھا اس شخص کے پاس جا رہا تھا جو ان کی بچیوں کو مار رہا تھا اور الماریوں میں بند کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا جکڑ کر بھینچا کہ انہیں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ پھر انہوں نے کان چھوڑ دی، اپنی بیٹیوں کو گھر لے گئے اور پھر کبھی انہیں اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ یہ کہانی تھی اس جرت کی، اس ہمت کی اور اس حوصلے کی جو ان بچیوں کو اتنے میلوں دور بے یار و مددگار بھگاتا رہا۔ بیٹی 2015 تک زندہ رہیں، 83 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ میری 2018 تک زندہ رہیں، 89 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ میری کی تدفین پر ان کی پوتی نے کہا وہ 9 اور 12 سال کی تھی۔ انہوں نے 45 میل ننگے پاؤں چل کر طے کیے، کیونکہ کوئی بالغ انہیں بچانے والا نہیں تھا، تو انہوں نے خود کو خود بچا لیا۔ یہ ہمت ہے، اور واقعی یہی ہمت ہے۔ کبھی کبھی ہمت کسی شیر نما دھاڑ کی شکل میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمت صرف 2 خوفزدہ بچے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تاریکی کی طرف چل پڑتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کہیں آگے ان کا باپ انتظار کر رہا ہے۔